مختار ثقفی کیا تھا؟ اصل میں بدعقیدہ تھا وہ. بعد میں آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنے ایک تحریک بنانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا اور قاتلین امام حسین کے تعلق سے انتقام کا جذبہ ان کے اندر تھا. تو اس نے اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا، ایک تحریک میں شامل ہو گیا، جو تحریک قاتلان امام حسین کا انتقام لینے کے حوالے سے بنائی گئی تھی. اور اس نے شہید جو نا حاضرین کربلا میں سے امام زین العابدین جو واقعہ کربلا کے وقت موجود تھے لیکن بیمار تھے، ان سے کہا کہ آپ ہماری تحریک کی سرپرستی کیجئے. تو جو ہے نا امام زین العابدین نے اس تحریک کی سرپرستی نہیں کی. تو پھر وہ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی جو ہے نا محمد بن حنفیہ، سوتیلے فرزند محمد بن حنفیہ کے پاس گیا. تو دوسری زوجہ سے جو تھے، دوسری زوجہ سے امام حسین کے سوتیلے بھائی سمجھیے آپ، تو دوسری زوجہ سے جو تھے تو ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ آپ میری سرپرستی قبول کیجئے، ہماری تنظیم کی. تو امام زین العابدین نے محمد بن حنفیہ سے کہا اس کی سرپرستی مت کیجئے کیونکہ اس کی زبان الگ ہے، دل الگ ہے. یہ زبان سے اہل بیت کا انتقام لینے کی بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس کے بالکل مخالف ہے، آپ اس کی سرپرستی مت کیجیے. تو محمد بن حنفیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کی میں سرپرستی قبول کروں یا نہ کروں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقاصد کا علم نہیں تھا، اس کے عقائد کے بارے میں اتنے واضح طور پر اس کے عقائد نہیں ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت کے پیش نظر کہا کہ آپ سرپرستی قبول کر لیجیے. تو محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کی. اس وقت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں خلافت کی آواز اٹھائی تھی، یزید کی بیعت کو مکے والوں نے توڑ دیا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی کچھ دن رہا لیکن وہاں اس کی دال گلنے نہ پائی اور جو ہے نا وہاں وہ اپنے عقائد کو پھیلا نہیں سکا. تو آہستہ وہ تنظیم میں شامل ہو کر محمد بن حنفیہ کی سرپرستی حاصل کر لی. اس کے بعد کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. محمد بن حنفیہ کی اجازت لے کر کوفہ گیا اور کوفہ جا کر اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ میں قاتلین امام حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا قاتلوں کے تعلق سے غصہ اور غضب تھا. 1-2 سال ہوا تھا، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا واقعہ جو ہے نا کربلا کا واقعہ ہو کر. تو لوگ جو ہے نا اس جذبے میں ساتھ دینے لگے، اس کی ایک کثیر جماعت جمع ہو گئی، اس کا ایک کثیر لشکر جمع ہو گیا. تو وہ عبداللہ بن مطیع جو کوفے کا گورنر تھا اس کو معزول کر کے وہ کوفے پر قبضہ کر لیا اور اپنی گمراہیوں کی دعوت دینے لگا. آخر میں کافر ہو کر مر گیا، جس کے تعلق سے دعوی نبوت کر کے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں سرکار کی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ ثقیف نے قبیلہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہوگا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا اور ایک دوسرا امت کو ہلاک کرنے والا پیدا ہوگا. تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار کون ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ مختار ثقفی ہے. اور جو امت کو ہلاک کرنے والا جو تھا وہ کون ہے؟ وہ حجاج بن یوسف ہے، جس نے تقریباً 1 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، جس کو ظالم الامہ کہا جاتا ہے. تو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، تو ایک تو رافضی ہو گئے، ایک تو خارجی ہو گئے اور ایک تیسرا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی تو بات کرتا ہے لیکن تعلیمات گمراہی اور الہاد کی دیتا ہے، وہ مختار ثقفی کا راستے والا ہے. ٹائٹل اور عنوان اہل بیت کا ہے، محبت کا ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب ٹھیک ہے، مگر دین میں تعلیمات جو اس کی دیتا ہے اس کے حوالے سے ٹائٹل ایک ہے، کتاب ایک ہے. ٹائٹل ایک ہے، کتاب ایک ہے. تعلیمات پورے الہادی تعلیمات ہے، ملحدانہ تعلیمات ہے اور خلاف شریعت تعلیمات ہے اور سرکار کے ارشادات کے خلاف ہے. تو لہذا یہ جو اہل شیعہ جو رافضی ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، انہوں نے اس مختار ثقفی کے دعوے نبوت کو نہیں دیکھا. اس نے سرکار کو آخری رسول مانا، یہ آخری رسول نہ مانا، یہ نہیں دیکھا انہوں نے، مگر کیا کیا؟ قاتلان امام حسین کا انتقام لیا. اس حوالے سے اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور بغداد کو جب گئے تو وہ جو میں نے بتایا تیسرا جو مختار ثقفی کے راستے پر چلنے والے، ویسے لوگ بغداد میں جب گئے تو غوث پاک کی زیارت بھی کی، امام حسین کی بھی زیارت کی، پھر امام حسین کے دشمن مختار ثقفی کی بھی زیارت کر کے فاتحہ خوانی کی. یہ واقعہ نہیں ہے، حقیقت ہے.